کباب کی خوشبو شہزاد کی بھوک میں اضافہ کر رہی تھی، لیکن وہ صرف حسرت سے لوگوں کو کباب کھاتے دیکھ سکتا تھا۔ اپنی بڑی سی گاڑی میں بیٹھے سیٹ فرید پلیٹ بھر کر سیخ کباب اور شامی کباب گرم روٹی سے کھا رہے تھے۔ ان کا بیٹا شہزاد کا ہم عمر ہوگا، ملائی بوٹی سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ وہ اکثر اس ہوٹل پر آتے تھے۔ شہزاد اس ہوٹل کے بیرونی حصے میں ویٹر کی نوکری کرتا تھا۔ اس کا کام ہوٹل کے سامنے کھڑی گاڑیوں میں آئے ہوئے لوگوں سے آرڈر لینا اور ان کو کھانا فراہم کرنا تھا۔ شہزاد کا دنیا میں اپنے غریب چچا کے سوا کوئی نہ تھا جن کے ساتھ وہ رہتا تھا۔ ابھی اسی ہوٹل میں کام کرتے ہوئے چند مہینے ہی ہوئے تھے۔ اسے معمولی کی تنخواہ ملتی تھی جس سے جیسے تیسے گزارا ہو رہا تھا۔ جس ہوٹل میں وہ کام کرتا تھا وہاں کا کھانا بہت مہنگا تھا۔ شہزاد وہ کھانا خرید کر تو ہرگز نہیں کھا سکتا تھا۔ البتہ کبھی کبھی ہوٹل کے مالک خوش ہوتے تھے تو تمام نوکروں کو کھانا کھلا دیتے تھے، لیکن ایسا بھی مہینے میں ایک آدھ بار ہی ہوا کرتا تھا۔ شہزاد کی خواہش تھی کہ وہ بھی امیر ہو اور کھانا خرید کر کھائے۔ کوئی ویٹر اس کو بھی بڑے ادب سے کھانا پیش کرے، اس کا حکم مانے، لیکن اس کی یہ خواہش پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ احساس کمتری کا شکار ہوتا جا رہا تھا۔ سیٹ فرید کو حسرت سے دیکھ کر سوچ رہا تھا کہ یہ کتنے خوش نصیب ہیں اور میں کتنا بد نصیب ہوں۔ وہ ایسا سوچ کر اداس ہو جاتا تھا۔ اس کے چچا اکثر کہا کرتے تھے کہ اداس نہ ہوا کرو، دنیا میں ہر انسان کی زندگی مختلف ہوتی ہے۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس نے کس مصلحت کی وجہ سے کس انسان کو کیسی زندگی عطا کی ہے۔ ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ وہ پوچھتا، لیکن چچا ہم ہی غریب کیوں ہیں؟ چچا سمجھاتے، بیٹا دنیا میں صرف ہم ہی نہیں، لاکھوں لوگ غریب ہیں۔ امیر لوگوں کے اپنے مسائل ہوتے ہیں اور غریبوں کے اپنے۔ اللہ سب کو آزماتا ہے۔ دنیا میں کس کو ہمیشہ رہنا ہے؟ بھلا کامیاب وہ ہے جو اللہ کی رضا میں راضی رہے۔ شہزاد اکثر چچا سے بحث کرتا اور کبھی کبھی اسے چچا کی باتوں سے سکون بھی مل جاتا، لیکن چند دنوں کے بعد وہ سب باتیں بھول کر پھر سے اداس ہو جاتا تھا۔ اس دن بھی شہزاد بہت اداسی سے لوگوں کو کھانا کھاتے دیکھ رہا تھا۔ بارش کا موسم تھا، لوگ تفریح کر رہے تھے اور ہجوم بھی بہت زیادہ تھا۔ سیٹ فرید کی گاڑی آ کر رکی۔ دل ہی دل میں ان کی قسمت پر رشک کر کے اداس ہونے لگا۔ بوجھل قدموں سے وہ سیٹ صاحب کی گاڑی کے پاس کھانے کا آرڈر لینے گیا۔ جی صاحب، کیا کھانا پسند کریں گے؟ شہزاد نے پوچھا۔ سیٹ صاحب کے چہرے پر اداسی سی پھیل گئی۔ بیٹا آئس کریم لا دو۔ شہزاد حیران ہوا کیونکہ سیٹ فرید جب بھی آتے تھے کچھ نہ کچھ ضرور کھاتے تھے۔ آج ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ وہ صرف آئس کریم کی فرمائش کر رہے تھے۔ اسی دوران ہوٹل کے مالک جو کہ سیٹ فرید کے دوست تھے وہ بھی وہاں پہنچ گئے اور کہا، فرید صاحب آج صرف آئس کریم سے پیٹ بھریں گے کیا؟ سیٹ فرید کی اداسی میں مزید اضافہ ہو گیا اور کہنے لگا، بس بہت کھا پی لیا، اب تو ہم صرف آئس کریم ہی کھا سکتے ہیں۔ وہ کیوں؟ خیریت؟ قمر صاحب نے حیرت سے پوچھا۔ کیا بتاؤں قمر صاحب؟ قمر صاحب نے حیرت سے پوچھا۔ کیا؟ وہ بولا، کیا بتاؤں قمر صاحب، مجھے گلے کا کینسر ہے، فی الحال میں آئس کریم کے علاوہ کچھ نہیں کھا سکتا، ڈاکٹر نے سختی سے منع کیا ہے۔ سیٹ فرید آہستہ آہستہ بول رہے تھے، شاید ان کے گلے میں درد ہو رہا تھا۔ شہزاد نے آنکھیں پھاڑ کر حیرت سے سیٹ فرید کی بات سنی اور آئس کریم لینے چل پڑا۔ سیٹ فرید اپنا حال بیان کر رہے تھے اور شہزاد کے ذہن میں چچا کی باتیں گونج رہی تھی کہ اللہ سب کو آزماتا ہے۔ شہزاد کے پاس دنیا کی سب سے بڑی دولت صحت تھی۔ اچانک اسے لگا کہ وہ سیٹ فرید سے بھی زیادہ امیر ہو گیا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی چھوٹی سی کہانی۔ اگر اچھی لگی ہو تو لائک، کمنٹ اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے جڑے رہیے گا ہمارے ساتھ اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمیں دیجیے گا اجازت اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔